السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ أولي الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو يتولى الصالحين، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نہایت احترام اور عقیدت اور حضور قلب کے ساتھ سید کائنات رسول اکرم نور مجسم خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، آج کی تاریخ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف اور عرس مبارک کی تاریخ ہے۔ آپ 13ویں شب میں 1:40 پر ہم سب کو داغ فراق دے کر تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان کے فیض و برکات کا باڑا بڑھتا رہے اس کے کرم سے، اور ہمیشہ لوگ آپ سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ سرکار مفتی اعظم کی زندگی کے بہت سارے ایسے گوشے ہیں جو معاصرین کے درمیان بے مثالی کی شان رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے جو چند صفحات اپنے حالات زندگی کے مفتی عبد المنان صاحب کو املا کرائے تھے، ان میں ایک یہ لفظ ہے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز مجھے اور چھوٹے مولانا یعنی سرکار مفتی اعظم دونوں کو بلایا اور ایک قالین بچھایا، اس پر 2 مسندیں لگوائیں، 2 ڈیسک سامنے رکھے، اور پھر میرا اور ان کا دونوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ مجھے جو اللہ اور رسول کی طرف سے حکم ہوا ہے اس کے مطابق آپ دونوں کو میں قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں۔ آپ دونوں کے فیصلوں کا حکم وہی ہوگا جو قاضی شرع کے فیصلے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اس میں ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ آپ پورے عالم اسلام میں کئی صدی پہلے سے لے کر اور کئی صدی بعد تک اس شان کے حامل ہیں کہ آپ کی مثال نہیں ملتی علم، تقوی، پرہیزگاری اور مجددیت کی شان میں۔ وہ اپنی ایک مثال خود ہے۔ آپ نے جب ان 2 ہی حضرات کو اپنے سینکڑوں حاشیہ بردار علماء اور مفتیان کرام کے بیچ میں منتخب فرمایا ہے اس عہدے کے لیے
تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان دو حضرات کی شان اعلی حضرت کی بارگاہ میں کیا تھی، اور ان کے تفقہ کے مدارج اعلی حضرت کی بارگاہ میں کیا تھے، اور ان کی وسعت نظری کے ساتھ ساتھ دیانت اور ذہانت اور متانت میں بے مثالی بھی ظاہر ہوتی۔ اس لیے میں نے اگرچہ اعلی حضرت کا زمانہ نہ پایا، آپ کی وفات شریف کے تقریباً 14 سال بعد میں پیدا ہوا، مگر الحمدللہ میں نے اعلی حضرت کی بارگاہ کے تربیت یافتہ علماء میں بہت بڑے بڑے لوگوں سے بھی زیارت کا شرف پایا، اور میں نے ان کی بارگاہ سے کچھ خوشہ چینی کرنے کی کوشش کی۔ جب میں خوشہ چینی کے قابل ہوا، میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ بڑے بڑے علماء تھے، مگر جب معاملہ پیچیدہ ہو جاتا کسی مسئلے کا تو اس کا خط نمبر 1 حضرت صدر الشریعہ کو لکھتے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، اس کا جواب کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ میں نے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب پیلی بھیٹی علی رحمہ، جو اعلی حضرت کے علوم و اسرار کے بہت ماہر تھے، انہوں نے ایک وقت کے مسئلے کے بارے میں صدر الشریعہ کو خط لکھا کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ آ گیا، کتابوں میں نظر نہیں آتا، آپ اس کا جواب کسی بھی صورت اس طرح پر دیں کہ ہم بھی اس کے دلائل سے آگاہ ہو جائیں، استنباط کیسے ہوا یہ بھی آگاہ ہو جائے۔ پھر یہ فرماتے ہیں اس کے بعد اپنے خط میں کہ اب اعلی حضرت کے بعد کون رہ گیا جس کے پاس ہم کوئی درخواست پیش کریں ان سب مسائل میں۔ بہرحال اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں کو فقہی بصیرت کے معاملے میں جو شان حاصل تھی اس کا اعتراف ان کے معاصرین کو بھی تھا، حالانکہ حضرت مولانا ضیاء الدین پیلی بھیٹی علی رحمہ عمر میں حضرت صدر الشریعہ سے زیادہ آگے تھی، اور اعلی حضرت سے کی بارگاہ میں رہنے کا فیض ان کو صدر الشریعہ سے بہت پہلے سے تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہے، سمجھ گیا آپ؟ تو اور مفتی اعظم علی رحمہ کی بھی شان بڑی بلند تھی۔ فتاوی رضویہ میں مفتی اعظم کے چند فتاوی ایسے ہیں جس پر اعلی حضرت نے تصدیق فرمائی، اور اس تصدیق کی وجہ سے اعلی حضرت نے اس کو اپنے فتاوی میں شامل کیا۔ اس کی کوئی حیثیت تھی؟ اگر حیثیت کوئی نہ تھی تو حضور سرکار سیدنا اعلی حضرت اپنے فتاوی میں ان کے فتاوی کو شامل نہ کرتے، اور اس زمانے میں سرکار مفتی اعظم بھی خوب فتوے لکھتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے فتوے الگ رہے، اعلی حضرت کے الگ رہے۔ کسی ایک فتوے کو یا چند فتوے کو فتاوی رضویہ میں داخل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کچھ شان تفقہ ظاہر ہے جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فتوے کے مرتبے میں اس کو رکھ رہے ہیں، یہ شان ہے۔ بہرحال خود حضرت صدر الشریعہ کا اور حضرت سرکار مفتی اعظم کا جو آپس میں تعلق تھا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایسا تعلق تھا کہ سبحان اللہ
وہ صدر الشریعہ کے بغیر میں خود مجھے یاد ہے کہ جب حضرت صدر الشریعہ 4 مہینے کے لیے بریلی شریف میں قیام پذیر ہوئے، گھر سے چلے تو مجھ کو بھی لے لیا کہ تم بھی چلو، پڑھائی کا نقصان نہ ہو۔ اس وقت میں فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، مجھے بھی ساتھ لے چلا۔ مفتی اعظم کو میں نے دیکھا کہ کبھی کسی مہمان کے آنے پر وہ کھانے کے وقت ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ آپ اپنے کام میں مصروف رہتے، فرماتے دیکھو کوئی کمی ہو تو فوراً یہ انتظام کرو، وہ کرو، وہ یہ ضرور کرتے۔ مگر ایک صدر الشریعہ تھے کہ چائے بھی صبح کی ہو یا شام کی یا رات کی اگر پینی ہو تو گھر کے اندر نہیں پیتے تھے، بلکہ فرماتے بھیجو باہر، وہاں پر صدر الشریعہ ہیں، ان کے ساتھ میں پیوں گا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ کیا ان کے آپس میں تعلقات تھے۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ سب حضرت صدر الشریعہ اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی کرتے تھے۔ اس میں الحمدللہ اس غلام اعلی حضرت کا بھی ایک حصہ یہ رہا کہ دسترخوان کی خوشہ چینی کا مجھ کو بھی وقت ملتا رہا۔ الحمدللہ یہ سرکار مفتی اعظم اور صدر الشریعہ کے درمیان یہ تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم کی خدمت کرتا ہوا میں بریلی شریف تک پہنچ گیا۔ راستے میں ٹرین بدلنی ہوتی، ٹرین پر چڑھنا ہوتا، ٹرین سے اترنا ہوتا، تو حضرت کا سامان میں اپنے کاندھے پہ رکھتا اور ڈانٹتے کہ قلی کرو، قلی کرو۔ میں کہا حضور قلی تو موجود ہے، حضور قلی تو موجود ہے، کس کو اب قلی کروں؟ اب اور زیادہ جلال کا اظہار کرتے۔ پھر میں نے تو قلی نہیں کیا اور میں حضرت کا سامان ڈھوتا ہوا بریلی شریف کے اسٹیشن پر بھی اترا اور لے کر سامان کو میں رکشے یا تانگے تک، تانگا چلتا تھا اس وقت، تو تانگے تک آ گیا۔ آپ جب بریلی رات کو 12 بجے ٹرین پہنچی ہے، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد گھر پہنچی، فوراً کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے میرے لیے کھانا باہر بھیجا، خود اندر کیا تناول فرمایا اللہ بہتر جانے۔ مگر ہوا یہ کہ صبح جب علماء کرام حضرت کی خدمت میں ملنے آئے تو ملے، مجھ سے بھی ملاقات ہوئی علماء کی۔ فرماتے ہیں ان کو آپ لوگ پہچان نے؟ کہا ہاں یہ مولانا ضیاء الحق، کہ انہوں نے مجھے بریلی تک بہت اذیت دی ہے، بہت تکلیف دی۔ تو وہ علماء میں کسی صاحب نے عرض کی کیا تکلیف دی انہوں نے؟ حضور یہ تو بہت زیادہ نامناسب بات معلوم ہوتی ہے، انہوں نے کہتے یہ آپ کی تکلیف کی حرکت کہ انہوں نے راستے بھر قلی نہیں کرنے دیا اور اپنے کاندھے پہ اٹھا کر میرا سامان لے آئے۔ تو اس پر چند علماء کرام مسکرائے زور سے اور انہوں نے کہا حضور یہ تو ان کی سعادت ہے، آپ فرما رہے ہیں تکلیف، ان کے لیے تو راحت ہے، تو حضور دعا دیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔
تو مجھے صدر الشریعہ کی اولاد میں یہ بہت پسند ہے۔ یہ بھی ایک طرف تکلیف رسانی کی بات کہی اور دوسری طرف بہت پسند ہے، یہ بھی فرمایا۔ پھر جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو حضور مفتی اعظم سے میں نے مصافحہ کیا، کیا بات ہے کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا گھر جاؤں گا۔ تو اچھا آپ کو ابھی اور ٹھہرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا حضور کچھ کام ضروری ہیں اس لیے اجازت مانگتا ہوں۔ تو مصافحہ نہیں کیا، میں نے مصافحہ کیا، کرنا کے لیے ہاتھ بڑھایا، آپ نے مصافحہ نہیں کیا۔ پھر جب میں وہ فرمایا آپ نے کہ دیکھو کوئی ایک رکشا یہاں منگواؤ، رکشا آ کے روڈ پہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ رکشا آ گیا، تو فرمایا چلیے۔ تو میں نے پھر ایک مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نہیں مصافحہ کیا۔ میں نے سامان اٹھایا تو اب آگے آگے ساتھ ساتھ آپ بھی تشریف لائے۔ میں نے کہا حضور یہ کیا؟ تشریف رکھیں اپنی جگہ، چلو چپ چاپ چلو۔ رکشے تک آ گئے، اب کہہ رہے ہیں بیٹھو۔ میں نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا، آپ تشریف لے جائیں۔ کہ نہیں بیٹھو۔ میں نے کہا نہیں حضور آپ تشریف لے جائیں، میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو میرا بازو پکڑ کر زبردستی بٹھایا سرکار مفتی اعظم نے رکشے پر، اور پھر مصافحہ فرمایا۔ تو اب یہ دیکھ سب لوگ دیکھتے رہے، میں بھی حیرت میں، یا اللہ یہ میں نے بستر کیا اٹھایا، آج تو خود حضرت سرکار مفتی اعظم نے میرے اوپر ان ہزاروں بستروں سے زیادہ بوجھ اور ان سب سامانوں سے زیادہ بوجھ میرے سر پہ رکھ دیا، اتنا بڑا بوجھ لاد دیا۔ یہ ان بزرگوں کی شان اقدس تھی۔ اب جب وہاں میں چھٹیوں کے دنوں میں افتاء کا کام کرنے کے لیے خود چلا جاتا تھا کہ کیا گھر بیٹھ کر کے وقت گزاریں، لمبی چھٹی ہوتی تھی بنگال میں، میں شیخ الحدیث تھا، تو ایک مرتبہ میں جب لمبی چھٹی ہوتی 15 دن 20 دن ایک مہینے کی، تو 1-2 دن گھر کے لیے ہوتے تھے، باقی بریلی کے لیے۔ تو میں رمضان میں بھی وہیں چلا جاتا تو فتویٰ نویسی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ساجد میاں سے وہ انہوں نے کچھ بات کہی، میں نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو برا مت مانو، میں تمہاری حیثیت سمجھتا ہوں، میں نے بڑے بڑے علماء اکابر کو دیکھا کہ مفتی اعظم ان کو پہنچانے کے لیے ٹانگے تک یا رکشے تک گئے نہیں، اور صرف 2 آدمیوں کے بارے میں میں نے دیکھا ہے کہ مفتی اعظم گھر سے نکل کر ان کو سواری تک بیٹھانے چلے جاتے۔ میں نے کہا 2 آدمی کہاں؟ ایک تو صدر الشریعہ کو اور ان کے بعد مجھ کو۔ میں نے کہا میرے لیے نہیں گئے تھے، وہ صدر الشریعہ کے لیے گئے تھے۔ ہاں وہ ان کو کچھ خاص بات تھی۔ بہرحال یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سرکار مفتی اعظم علی رحمت و رضوان ایک خاص اپنے اندر خصوصیت رکھتے، ان کا کتنا بڑا کرم تھا ہمارے گھر پر۔ فرماتے تھے کہ سب لوگوں نے اعلی حضرت کے پاس بیٹھنے والے جتنے لوگ
سب لوگوں نے اپنا اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا، مگر ایک صدر الشریعہ وہ ہیں کہ اپنے اندر بے شمار خوبیاں رکھنے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ بریلی کو اپنا بریلی سمجھا، بریلی کی خانقاہ کو اپنی خانقاہ سمجھا، اور بریلی سے رابطہ اپنے گھر کا رابطہ رکھا۔ یہ شان کہ یہ میں نے صرف ان کے اندر دیکھا اور کسی میں یہ بات نہیں پائی، بلکہ بعد کے لوگوں نے بھی اپنا اپنا ایک جھونپڑا بنا لیا، ایک خانقاہ، ایک مدرسہ، ایک یہ ایک وہ، ایسے بنا لیا، مگر صدر الشریعہ نے یہ نہ کیا، بریلی ہی کو بریلی بنایا، بریلی کے ساتھ ان کا رابطہ رہا۔ صدر الشریعہ علی رحمہ اعلی حضرت کا کہ کسی عرس کا کبھی ناغار نہیں کرتے، اور مفتی اعظم کا کتنا احترام کرتے۔ اب ایک واقعہ فرماتے ہیں، وہ اس وقت میں بھی تھا صدر الشریعہ کے ساتھ بریلی شریف میں عرس رضوی کے موقع پر۔ حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب علی رحمہ جو مبارک پور کے گجہرہ کے رہنے والے تھے اور حافظ ملت کی بارگاہ سے فیض یافتہ تھے، اور حضرت صدر الشریعہ نے ان کو خلافت سے نوازا تھا، یہ اور وہ صدر الشریعہ علی رحمہ سے بے پناہ محبت فرماتے۔ یہ انہوں نے عرس رضوی کے موقع پر ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں چلے گئے، اور فرماتے ہیں حضرت صدر الشریعہ سے عرض کرتے ہیں، حضور میں اپنی اہلیہ کو لے کر آیا ہوں، یہاں اندرون خانہ چھوٹے مولانا کے گھر میں وہ ہیں، آپ ابھی بلا دیتا ہوں، لوگ ہیں نہیں، آپ ان کو مرید کر لیں۔ اس وقت مجمع نے کیا کہہ رہے ہو کہ مرید کر لیں؟ سنو، یہ بریلی ہے اور عرس کا زمانہ ہے، جب تک یہ عرس کے 3 دن گزر نہیں جائیں گے امجد علی کسی کو یہاں مرید نہ کرے گا۔ یہاں پر ان عرس کے ایام میں مرید کرنے کا حق صرف چھوٹے مولانا کو ہے۔ ذرا اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت صدر الشریعہ بریلی کا کتنا احترام کرتا اور سرکار مفتی اعظم سے کیا تعلق رہا۔ بہرحال وقت تو زیادہ ہو رہا، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے سرکار مفتی اعظم کی کچھ اور چیزیں بھی بہت سی دیکھی، مگر ان چیزوں کو میں بیان کرنے کا نہ تو وقت پا رہا ہوں نہ اس کی تفصیل پیش کر سکتا ہوں، مگر اتنا میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سرکار مفتی اعظم کے اس معاملے پر میں نے بہت غور رکھا کہ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ نہیں۔ پھر لوگ اپنے مریدوں سے کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی، میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ مانگتے ہیں وہ، مگر بعض منہ لگو مریدوں سے کہہ دیا کرتے ہیں، ارے بھائی ذرا 10 کلو آم لا دینا، یا یہ کہ میرا جوتا نہیں ہے، ذرا جوتا ٹوٹ رہا ہے، منہ کھل رہا ہے اس کا، ذرا ایک جوتا لیتے، ایک جوڑا جوتا میرے لیے لے آنا۔ اس طرح کی باتیں عام طور سے میں پیروں میں دیکھا کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ سرکار مفتی اعظم کو بھی ذرا اس طرح جانچ کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے کبھی بھی میں نے یہ دیکھا کہ کوئی چیز
کسی سے نہ مانگی. حق یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ بیٹھے فتویٰ لکھ رہے تھے یا تعویذ، کہ اس درمیان آپ کو حلق میں ایسے ہاتھ پھیرتے حلق پر. تھوڑی دیر کے بعد بولے، نہ جانے آج کیوں بہت خشکی محسوس ہو رہی ہے. بس اتنا بولے، مجھے سمجھ میں آ گیا. خادم وہاں موجود تھے. میں نے کہا بابو جی، بابو ہے بابو. کیا؟ سنو، حضرت کو پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی لا کر کے پیش کرو. ہاں، جیسا پیتے ہیں حضرت ویسا پانی لا کر کے پیش کرو. اب حضرت جس سے بھی کہتے کہ ایک گلاس پانی لیا دو، مجھے پیاس لگی ہے، تو کوئی گناہ تو نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ تو نہیں ہوتا. مگر مفتی اعظم کا اپنا جو معاملہ تھا اور اپنی شانیں، اب اپنی شان توکل جو تھی وہ اس طرح پر تھی. تو پانی آیا، فوراً آپ نے ایک گلاس پانی پی لیا. سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح اب بیماری کے زمانے میں جس وقت جس بیماری میں آپ کی وفات شریف ہوئی، ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو فرماتے ہیں کہ بدن بہت چنچنا رہا، اس میں معلوم ہوتا ہے جیسے چیونٹیاں کاٹ رہی. میں سمجھ گیا کہ حضرت کو غسل کی کچھ ضرورت گرمی کی شدت سے محسوس ہو رہی ہے. تو اس لیے میں نے بابو میاں سے کہا، بابو میاں کیا ہے، کیا بات؟ میں نے کہا حضرت اپنے جسم پر میل کا احساس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے چنچنی ہو رہی. حضرت کے غسل کا انتظام کرو اور یہاں سے مجھے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کو الگ کر دیا جائے، پردہ کر دیا جائے. حضرت غسل کر لیں اور اپنا تہبند اور بندی پہن لیں. اس کے بعد کرتا وغیرہ تم پہنا دینا آ کر. وہ انتظام ہو گیا. تو فرماتے ہیں ہاں بہت ٹھیک ہے. اب غسل فرمایا، کپڑے تبدیل کیے، سب کچھ ہو گیا. تو اب مجھے یہ کہنا ہے کہ اپنی کسی سے خدمت بھی نہیں مانگتے تھے کہ یہ ذرا کام کر دو. یہ ان کا زہد و تقویٰ تھا. اب ایک بار ایسا ہوا کہ میں بریلی شریف پہنچا تو وہاں میں رہا ایک روز. دوسرے دن حضرت نے اپنی نشست پر بیٹھک جو تھا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. حضور سرکار مفتی اعظم جس بیٹھک میں گھر کے بالکل باہری حصے میں جو بیٹھک تھی اس میں تخت پر اکیلے آپ کی مسند ہوتی تھی. مگر ایک روز صبح میں پہنچا تو حضرت نے خادم سے فرمایا یہ مسند ذرا ادھر ہٹاؤ اور ایک مسند اور ادھر دائیں طرف لگاؤ. تو لگ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور برہان ملت تشریف لائے رحمت اللہ تعالی علیہ. تو وہاں آپ کو بٹھایا، بیٹھ گئے. پھر آپس میں خیر عافیت یہ وہ سب گفتگو کچھ ہوئی اور حضرت کچھ لکھتے رہے. اور
ان سے بات بھی تھوڑی تھوڑی ہوتی رہی۔ اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی بات کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت میں نے 3 روز کے 4 روز مجھے ٹھیک یاد نہیں، مجھے کچھ کھانے کو ملا نہیں، بھوک مٹانے کے لیے کچھ کھانا ملا ہی نہیں، تو میں نے کھایا نہیں۔ انہوں نے اب وہ لوگ اپنا آپس میں دوست تھے تو فرمایا برہان ملت نے حضور شادی کی خوشی میں بھوک نہیں لگی ہوگی؟ تو حضرت بڑی سنجیدگی سے فرماتے ہیں جی نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بچپن سے میری یہ عادت ہے کہ میں نے مانگ کر کھانا نہیں کھایا، میں نے مانگ کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک تو مانگنا ہوتا ہے دوسروں کے دروازے پہ جا کے، گھر میں کون ہے جو کہ مانگ کر نہیں کھاتا ہے؟ گھر کے اندر اپنی بیوی سے کم کہہ دے گا کہ کھانا لے آؤ، پانی پلا دو، کہیں کہ میں نے کبھی مانگ کر بچپن سے کھانا نہیں کھایا۔ 3 روز یا 4 روز ہو گئے تو بڑی اماں کسی کو کہتے ہوں گے، انہوں نے یہ کہا کہ ننھے میاں کو کسی نے کھانا کھلایا، کسی نے کھانا کھلایا؟ سب گھر کی عورتیں ایک دم اچنبھے میں آ گئیں، نہیں تو تم نے سب کریں کہ نہ کسی نے نہیں دیا کھانے کو۔ آپ تو وہ جلال میں آ گئی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کبھی مانگ کے کھاتے ہی نہیں، اس لیے جلدی کھانا تیار کرو۔ اور خود اپنے وہ سینی میں طرح طرح سا کھانا سب حصہ پیالوں میں وغیرہ سجا کر وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لائیں اور پھر نوالا بنا کر اپنے ہاتھ سے مجھ کو کھلایا کہ ننھے میاں آپ کو بہت تکلیف ہوئی، ہم لوگوں کو معاف کر دیجیے گا۔ یہ ذرا میں سوچتا ہوں کہ گھر میں آپ کا بڑے بوڑھے لوگوں میں کیا وقار تھا، کیا عزت تھی، کیا مرتبہ تھا، آپ کے زہد و تقوی اور ولایت کا گویا کہ سب کو اقرار تھا۔ اور یہ بات تو اعلی حضرت نے بھی کبھی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا ولی ہے، ولی۔ ہاں اب چلیے، ایک بار ایسا ہوا کہ میں مغرب کی نماز کے لیے گھر سے نکل رہا تھا کہ جا کر کے وہاں نماز پڑھوں، بازار میں مسجد جو ہے اس میں نماز پڑھوں۔ کوئی دوڑا ہوا آیا اور میں بھی وہیں پھاٹک پر اپنے مل گیا، مجھ سے کہتے ہیں ارے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نماز پڑھنے۔ ادھر دیکھیے نا حضور مفتی اعظم تشریف لا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک مولانا اور ہیں۔ تو میں نے جو دیکھا تو دور یہ نسیم کے گھر کے قریب میں نے دیکھا کہ وہاں پیدل سرکار مفتی اعظم اور ان کے پیچھے قاضی شمس الدین صاحب علیہم الرحمہ، یہ دونوں ادھر ہی آ رہے ہیں۔ بس میں گھبرا گیا، یہیں برگد کے نیچے جلدی سے ایک چارپائی لا کر لگائی اور اس پر چادر بچھا
اور جلدی جلدی میں نے ادھر بیٹھک جو پھاٹک میں ہے وہ بیٹھک صاف کر لی اور صاف کر کے اس پر قالین بچھایا. اتنے میں میں نکلا تو حضرت اب بالکل یہاں تک آ چکے تھے. میں نے لپک کے سلام کیا، 10 بوسی قدم بوسی وغیرہ کی. اب میں نے دروازے تک پہنچ گئے. میں نے کہا حضرت یہیں باہر برگد کے نیچے تشریف رکھیں. چارپائی بچھا دی تھی، ذرا میں بیٹھک میں کچھ اور بچھا لوں. تو فرش وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک کر لیا. اس کے بعد میں آ کے حضور اب اندر بیٹھک میں تشریف لے چلے. تو اب آئے، کہا کہ سنیے پہلے ہماری ایک بات. میں نے کہا فرمائیے حضور. تو فرماتے ہیں میں جین پور آیا ہوا تھا اور قاضی صاحب بھی وہاں آئے. 3 روز ہو گئے کہ قاضی صاحب کو قاعدے کی چائے نہیں ملی. سخت پریشان ہیں. اپنی والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ قاضی صاحب کے لیے قاعدے کی چائے بنوا دیں. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں بولے کہ میرے لیے بھی بنوا دیں، میرے لیے بھی بنا دیں. تو اب یہ سب نہیں. میں نے آ کر کے اماں جی سے کہہ دیا اور فوراً 2 لوٹوں میں پانی اور بالٹی میں پانی لے کر کے آیا. حضرت نے وضو وغیرہ کیا، نماز پڑھی. نماز کے کچھ دیر تک، نماز کے بعد کچھ دیر تک حضرت مصلی پر وظیفے پڑھتے رہے. وظیفے سے جب فارغ ہوئے تو مسند پر بیٹھے. اب میں ناشتے کا سامان لے کر آیا. حضور کہ چائے کہاں ہے قاضی صاحب کی؟ میں کہا وہ آتی ہے، پہلے یہ حضرت تناول فرمائیں. ٹھیک ہے. تو تناول کیا. دونوں حضرات نے ساتھ میں جمن میاں خادم بھی تھے، انہوں نے بھی، سب نے کھایا. اب اس کے بعد میں چائے لایا. ایک چسکی حضرت نے لی اور فرماتے ہیں کہیے قاضی صاحب چائے پسند آئی کیا؟ حضور بہت عمدہ، بہت عمدہ. تو پسند آ گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے لیے نہیں کہا. اپنے لیے کہتے تو اس فرمائش کو پورا کرنا زیادہ اہم ہوتا، مگر وہ قاضی صاحب کے لیے کہا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے لیے کہنا مانگنا ہے اور دوسرے کے لیے کہنا سفارش ہے. مانگنا یہ ایک عیب ہے اور سفارش کرنا سنت ہے. تو اس لیے یہ کام کیا. گویا کہ حضور سرکار مفتی اعظم اس حدیث کا معنی یہ بھی لیتے تھے کہ من سأل شیئا وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جاء يوم القیامہ وَوَجْهُهُ مَخْدُوشٌ. کہ جو کوئی مانگے کسی سے ایسی چیز کہ خود اس سے وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ چیز اس کے پاس ہے پھر بھی مانگتا ہے، تو آئے گا وہ قیامت کے دن کہ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا ہے، یعنی بڑی بدصورت حالت. تو اس کا تو معنی یہی ہے کہ آدمی کے پاس اگر کوئی مال ہو تو وہ اس طرح کا مال کسی اور سے مانگنا اس کے لیے جرم ہے، یا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مال خود خرید سکتا ہے تو اس کو مانگنا جرم ہے. سمجھ گیا؟ یہ ہے اس کا ظاہر معنی. مگر مفتی اعظم یہ بھی اس میں لیتے تھے کہ اس کے پاس
بے نیاز کرنے والی چیز ہو تو صبر یہ بھی تو بے نیاز کرنے والی ایک چیز ہے. تو میرے پاس یہ صبر ہے، اس لیے میں کیوں مانگوں؟ ذرا سوچو کتنی دور تک آپ کا زہد و تقویٰ تھا. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے کرم سے ہم سب لوگوں کو ہمیشہ نوازتا رہے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. کرم فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحبہ بارک وسلم. محرم کے موقع پر کچھ لوگوں نے یہ تقریر کی کہ لوگ کربلا کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اس سے بڑی کوئی جنگ ہے ہی نہیں. حالانکہ بدر ہے، احد ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی یہ تو بچے بھی کا بھی عقیدہ خراب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں سے سیدھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، بلا شبہ بدر و احد کی جنگ، خندق و خیبر کی جنگ، مریسی اور فتح مکہ وغیرہ، یہ سب اس لیے بہت اہم ہیں کہ اس میں قیادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. مگر اس رخ سے بھی ذرا دیکھیے کہ ان سب جنگوں میں حق بالکل ظاہر اور باطل بالکل ظاہر. ادھر ابو جہل، ادھر محمد رسول اللہ، ادھر یہ وہ، ادھر ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ایسے ایسے لوگ. سمجھا؟ تو یہ سب سمجھ میں آ رہا. اب یہ جنگ جب تک ہوتی رہی ان سب جنگوں کی ایک شاخ تھی. مگر اب کربلا میں ایک ایسا مارکا آیا کہ جس مارکے میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ باطل نقاب حق میں آیا. اب ایسے وقت میں اگر امام عالی مقام جنگ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ امام عالی مقام نے کربلا کی جنگ سے اس بات کی تعلیم دے دی ہے کہ لوگوں، بدر احد کی لڑائی کا وقت اب ختم ہو گیا. اب وہ لوگ تمہارے مقابلے میں آئیں جو تمہاری شکل صورت میں، جو تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، تمہاری طرح اذان کریں گے، تمہاری طرح وہ قرآن پڑھیں گے، مگر ان کا اعتقاد خراب ہوگا. وہ اس آڑ میں چھپائے رہے. اس لیے جدید سے جنگ اس وجہ سے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا ادھر اس کا قبلہ ہے، ادھر یہ اور وہ کرتا ہے، تو یہ اس وجہ سے جنگ نہیں ہو رہی ہے. جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنے ان کاموں کی وجہ سے خلق خدا کو گمراہ اور باطل پرست کیوں بنا رہا. اب یہ جنگ قیامت تک چلتی رہے. اس لیے ہمارے علماء کربلا کی جنگ کا اہتمام زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ اب باطل پرست بے نقاب نہیں ہیں، بلکہ اب باطل پرست کس نقاب میں ہیں؟ نفاق کے نقاب میں. اس لیے کربلا کی جنگ ضرور بیان کی جائے. حضرت مجاہد ملت تو فرماتے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ہر روز جنگ کربلا کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ باطل ہر طرف اپنے حق کا نقاب لگا کر کے آتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ دوسری ایک بات یہ بھی اس موقع پر یاد رکھنی چاہیے کہ جنگ احد میں ایک جھوٹی خبر سرکار کے بارے میں شیطان نے اڑا دی تھی کہ
ان محمدن قد قتل، محمد شہید ہو گئے، معاذ اللہ، یہ آپ کے بارے میں یہ اڑ گئی بات۔ اب لوگ صحابہ بدحوات ہو گئے اور ادھر ادھر اپنی تلواریں پھینک کر کے کتنے لوگ اس میں شہید بھی ہو گئے، یہ ہوا۔ تو اب اس وقت تو میرے آقا پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی، یہ الگ بات ہے کہ دندان مبارک شہید ہوئے، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہ ہوئے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شہادت اگر ہو جاتی تو اس صورت میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا کہ اسلام میں فتنے پیدا ہو جاتے، خود اپنے لوگ ہمت ہار کے چھوڑ دیتے، پھر کیسے اسلام باقی رہتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اللہ تعالی نے شہادت سے آپ کو محفوظ رکھا اس وقت۔ اب وہ شہادت اتنا اونچا درجہ کہ رسول پاک فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لا احببت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اگر امت کے لیے دشواری نہ ہوتی تو میں یہ پسند کرتا کہ میں خدا کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ یعنی امت کے لیے پریشانی کا باعث ہے یہ، اس لیے کہ نہ معلوم کتنے فتنے پیدا ہو، اس لیے حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، میرا معاملہ جو ہے وہ حسین کا ہے اور حسین کا معاملہ وہ میرا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ امام حسین اللہ تعالی نے رسول پاک کو شہادت ضرور دی، شہادت باطنی جو عطا کی امام حسن کے واسطے تھی، اور شہادت ظاہری جو عطا کی وہ امام حسین کے واسطے تھی۔ اب یہ شہادت کسی اور کو ملی، یہ جنگ کربلا کی، تو اس بنا پر اس جنگ کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔